الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہم نے مصنوعی رشتوں کی دنیا کے اندر اپنے آپ کو غرق کر کے رکھ دیا ہے، یعنی جو بہت دور کے تھے ان کو ہم نے اپنا بہت قریب کا سمجھ لیا، اور جو ہمارے بہت قریب کے تھے، جو ہمارے ساتھ تھے، جو ہمارے اصل رشتے تھے، جو ہمارے خونی رشتے تھے، ہم نے ان کو بالکل صرف نظر کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ یعنی جن رشتوں کا ہمیں مان رکھنا چاہیے تھا، جن رشتوں کا ہمیں پاس رکھنا چاہیے تھا، جن رشتوں کے لیے ہمیں جینا چاہیے تھا، جن رشتوں کے لیے ہمیں مرنا چاہیے تھا، ان رشتوں کو تو صاحب ہم نے فار گرانٹیڈ لے کے ایک طرف کر دیا ہے۔ اور وہ رشتے جو کبھی بھی ہمارے نہیں تھے، ہم نے ان رشتوں کو ہی اپنی فیملی سمجھ لیا، اپنا سب کچھ سمجھ لیا۔ نتیجہ کیا ہو گیا؟ نتیجہ یہ ہو گیا ہے صاحب کہ ہم اپنے سکھ دکھ جو ہیں یا اپنی محبتوں کا لمس اپنے قریب کے رشتہ داروں کے اندر یا قریب کے رشتوں کے اندر ٹرانسمٹ نہیں کرتے، یا ان کو ٹرانسفر نہیں کرتے، یا ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو نہیں کرتے۔ ہم اب ایکچولی کرتے یہ ہیں کہ کی بورڈ پہ بیٹھتے ہیں، اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھتے ہیں، اپنا موبائل فون ہاتھ میں لیتے ہیں، اور اپنی وہ فیملی جو ہماری فیملی کبھی بھی نہیں تھی صاحب، وہ لائکس، وہ فالوورز، وہ فالوئنگ، وہ سب کچھ مصنوعی ہے۔ ہم سب کچھ بیٹھ کے ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے اپنا دکھ درد بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے اپنی ساری باتیں کھول کے رکھتے ہیں، یہ سمجھ کے کہ یہ ہمارے دکھوں کا مداوع کریں گے۔ ٹھیک ہے، کسی حد تک وہ ڈھارس آپ کو دے سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کی امیجیٹ فیملی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے جو رشتے آپ کو عطا کیے ہیں، اگر آپ ان کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھیں گے، ان کی حیثیت کو، ان کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، تو آپ ان رشتوں کا حق کسی طور سے بھی ادا نہیں کر سکتے۔ پھر آپ ایک سراب کے پیچھے دوڑتے رہیں گے، آپ کے ہاتھ میں نہ وہ رشتے آئیں گے، کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ اپنے ہاتھ سے چھوڑ چکے، اور وہ رشتے تو کبھی آپ کے تھے ہی نہیں جو آپ نے مصنوعی دنیا کے اندر بنائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا، اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن معاشرت یعنی خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سوال دیکھیں کیسا ہے، اور جواب سنیے گا۔ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، جو سب سے پہلا جملہ آپ نے ادا کیا وہ یہ ادا کیا کہ تمہاری ماں۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پھر کون؟ تو میرے سرکار علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون؟ تو میرے سرکار علیہ السلام نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ یعنی 3 مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، اور تینوں مرتبہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں۔ اور جب 4تھی بار اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تمہارے والد، اور اس کے بعد جو تمہارے زیادہ قریبی ہوں، اور پھر جو اس کے بعد تمہارے قریبی ہوں۔ یعنی یہ فارمولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا کہ جو حسن معاشرت ہے، یہ جو حسن سلوک جسے ہم کہتے ہیں، یا خدمت کا جو تصور ہم کہتے ہیں، یا محبتوں کا جو لفظ جسے ہم کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر اگر کسی کو ملے گا، یا کوئی اس کا سب سے پہلے حقدار ہے، ان خدمتوں کا، ان چاہتوں کا، ان محبتوں کا، اس پیار کا، ان الفتوں کا، تو وہ سب سے پہلے اگر کوئی حقدار ہے تو وہ ہماری ماں ہے۔ ماں جس نے میں جب یہ 3 درجے پڑھتا ہوں اس حدیث مبارکہ کے، آپ یقین مانیے ایک طفل مکتب کی حیثیت سے، ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے ذہن کے اندر ایک خاکہ آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے 3 مرتبہ ماں کے بارے میں کیوں فرمایا، اور 4تھی مرتبہ جو ہے والد کی بات کیوں کی؟ تو جواب بہت آسانی سے مجھے مل جاتا ہے کہ وہ جو 9 مہینے ماں اپنے پیٹ میں اپنی اولاد کو رکھتی ہے، اور جس وزن کو اٹھا کے وہ اولاد کی صورت میں گھومتی ہے، یہ ماں ہی کی عظمت ہے اور اسی کا خاصہ ہے۔ یہ کسی مرد کا کام ہو ہی نہیں سکتا صاحب، کوئی مرد یہ کام کر ہی نہیں سکتا، یہ عورت ہی کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا ہے، اور ماں ہی کو عطا کیا ہے کہ وہ گرمی، سردی، خزاں، بہار، طبیعت بہتر ہے، طبیعت ناساز ہے، کچھ بھی ہے، وہ اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں کیری کرتی ہے اور اس کو سنبھالتی ہے، 9 مہینے تک اس کو پالتی ہے، اس کو سنبھالتی ہے، اور وہی کچھ کھاتی ہے جو بچے کے لیے بہتر ہے۔ من چاہتا کچھ اور ہے، لیکن وہ کرتی ہے جو اس کے بچے کے لیے بہتر ہو، یعنی ہر طرح سے اس کو محفوظ رکھتی ہے۔ تو پہلا درجہ تو اس کا ہوا یہ۔ اور جس وقت وہ اس بچے کو جنتی ہے، تو جس تکلیف سے ایک ماں گزرتی ہے، مرد اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت، یہ قوت، یہ ضبط، یہ برداشت عورت ہی کو عطا کی ہے، یعنی یہ اس کا دوسرا درجہ ہوا جس کو یقیناً ہم ایزیوم کر ہی نہیں سکتے۔ اور پھر اس کے بعد
وہ جو 2 برس تک اپنے سینے سے اپنی اولاد کو لگا کر اپنے سینے کا دودھ اولاد کے اندر منتقل کرتی چلی جاتی ہے، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، چاہے نیند آ رہی ہو، چاہے تھکاوٹ ہو، کچھ بھی ہو، یہاں بچے کی آواز بلند ہوتی ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی ماں تو ویسے ہی بھاپ لیتی ہے، اس سے پہلے ہی وہ سمجھ جاتی ہے کہ میرا بچہ یا میری بچی جو ہے وہ اب بھوک سے تڑپ رہا ہے یا تڑپ رہی ہے، تو فوراً وہ اپنے سینے کا دودھ اس میں منتقل کرتی ہے۔ یہ وصف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم ماں ہی کو عطا کیا ہے کہ جو سب کچھ جھیلتی ہے لیکن اپنے بچوں کی بود و باش کرتی ہے، ان کی نشو نما کرتی ہے، ان کو خوراک بر وقت پہنچاتی ہے، اپنے آپ کو مارتی رہتی ہے لیکن اپنے بچوں کو سینچتی رہتی ہے۔ تو مجھے تو صاحب اس بات کا جواب یہ ملا کہ یہ 3 درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں کو یوں عطا کیے، لہٰذا اس ماں کی بھی قدر کیجئے، اس باپ کی بھی قدر کیجئے، جو آپ کے اطراف میں موجود ہیں، آپ کے گھر میں موجود ہیں، ان کو فار گرانٹیڈ مت لیجئے صاحب، فار گرانٹیڈ مت لیجئے۔ یہ وہ ہیں جن کا قرض آپ کسی طور سے چکا ہی نہیں سکتے، ادا ہی نہیں کر سکتے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ سب کچھ کر جائیں، اپنے جسم کو کاٹ کر بھی ان کے قدموں میں پیش کر دیں، تب بھی آپ اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کی نگاہ جاتی ہے تو پھر یقیناً آپ کے بہن بھائیوں کی طرف جانی چاہیے، آپ کے رشتہ داروں کی طرف جانی چاہیے۔ یعنی آپ جب محبتوں کو یہاں تلاش کرتے ہیں نا، تو وہ دائمی محبتیں بھی ہیں، وہ اصل محبتیں بھی ہیں۔ ان محبتوں میں آپ کو ایک حسین رنگ بھی نظر آئے گا، اور وہ محبتیں ان سمجھ لیجیے سوشل میڈیا کی محبتوں کی طرح نہیں ہیں جو آج ہے اور کل نہیں ہے۔ یعنی لاکھوں کی تعداد میں میرے فالوورز ہیں یا لاکھوں کی تعداد میں میرے فینز ہیں، جو میرے ساتھ میری مصیبت کے وقت موجود ہے، جو میرے آنسوؤں کو پونچھ کر میرے چہرے کے اوپر مسکراہٹ بکھیر دے، یا تو وہ میری ماں ہے، یا وہ میرا باپ ہے، یا وہ میرا بھائی ہے، یا وہ میری بہن ہے، یا وہ میری بیوی ہے، یا وہ میرے بچے ہیں۔ یہ وہ رشتے ہیں جن کی اہمیت کو سمجھیں صاحب، کہ انہی کی وجہ سے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، اور یہی وہ ہوتے ہیں جو آپ کے پریشر بسٹرز ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کی جتنی بھی تکالیف ہے، جتنی بھی انزائٹی ہے، جتنا بھی ڈپریشن ہے، جب آپ ان کے ہنستے مسکراتے چہروں کو دیکھتے ہیں تو وہ کافور ہو جایا کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں ہاں کوئی ہے جو ماں کی صورت میں، جو باپ کی صورت میں میرے لیے دعائیں کر رہا ہے، جو بیوی کی صورت میں یقیناً اللہ کے آگے سرب سجود ہے، جو اولادوں کی صورت میں رحمت کی صورت میں موجود ہے، جو بہن بھائیوں کی صورت میں چاہتوں، محبتوں، رحمتوں کی صورت میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رشتوں کی حیثیت، ان کی اہمیت اور اس کی اصل کو سمجھنے والا بنا دے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔